الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله بعلومه آمين. سورة آل عمران طغاة وتقية واحدة سر برد شفا حورة مثل شفا الركية وهو حرفها تبوئ تتخذ معسكرا والمسوم الذي له سماع بعلامة أو بصوفة أو مكان ربيون الجميع والواحد ربي تحسونهم تستأصلونهم قدرا غزا واحدها غاز سنكتب سنحفظ نذرا ثوابا ويجوز ومنذر من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد والخيل المسومة المتهمة الحسان. وقال ابن جبير وحصورا لا يأتي النساء. وقال حكامة من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد يخرج الحي عن نطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي الإبكار وأول الفجر والعشي يميل الشمس إلى أن أراه تغرب. باب منه آية محكمات. وقال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى زيغ شك ابتغاء الفتنة المتشابهات والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صالحا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب قوله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا. قال فيها أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه قلت إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وبه قال حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمعه شيئا قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع بها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرجان في البيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها فدعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
سواء قصدا. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبوه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائهم ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما؟ قال قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال وهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قابلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة التي لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائهم ملك فزعمت ألا. فقلت لو كان من آبائهم ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل زعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خلت بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت ألا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكما تقول في حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله إلى قوله واشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتابة ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغز وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة أنه لا يخاف ملك بن الأسفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال فحاسوا حيثة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. باب قوله
جی یہاں پر یہ جو مختلف سوالات ابو سفیان سے کیے گئے ہیں ان میں ہرقل کی سمجھداری کا اندازہ ہوتا ہے. جو بھی سوال حضرت ابو سفیان سے کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت کی بات پوشیدہ ہے. مثلا پہلی بات جو پوچھی گئی کہ یہ بتلاؤ کہ ان کے نسب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. چنانچہ نسب کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں اعلیٰ نسب والے لوگوں میں سے ہیں. پھر پوچھا گیا کہ یہ بتلاؤ کہ ان کے پہلوں میں کوئی آدمی بادشاہ تو نہیں گزرا ہے. تو اس پر کہا گیا کہ نہیں. تو ہرقل نے کہا کہ اگر یہ پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ یہ آدمی اسی بادشاہت کے پیچھے ہے جس کا ذکر تذکرہ اس نے پہلے سنا ہے، لہذا اس کا دعویٰ نبوت صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے پوچھا گیا یہ بتلاؤ کبھی کسی جھوٹ کی تم نے اس کی طرف نسبت کی؟ تو کہا گیا نہیں. تو فرمایا کہ جب یہ عام باتوں میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا تو جو اللہ کی بات ہے اس میں جھوٹ کا کیسے ارادہ کرے گا. اسی طریقے سے پوچھا گیا یہ بتلاؤ کہ ان کی اتباع کرنے والے لوگ اشراف الناس ہیں یا ضعفاء ناس ہیں. تو کہا گیا کہ کمزور اور ضعفاء لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. تو اس پر اس نے کہا کہ اسی طرح اتباع الرسل ہر زمانے کے اندر رہے ہیں. پھر پوچھا گیا یہ بتلاؤ کہ آپ کے ساتھ دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. تو اس پر کہا گیا بل یزیدون، یہ تو بڑھ رہے ہیں. تو کہا گیا یہ بتلاؤ کوئی ان میں آج تک کبھی مرتد ہوا ہے، دین سے بیزار ہو کر دین میں داخل ہو کر پھر چھوڑ کر گیا ہے؟ کہا گیا نہیں. تو کہا گیا اسی طرح ایمان والے بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے، اور اسی طرح ایمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ دل میں داخل ہو جائے اور جگہ پکڑ لے اور راسخ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ایمان دل سے باہر نہیں نکلتا. پوچھا گیا یہ بتلاؤ کوئی تمہارا ان سے مقابلہ اور مقاتلہ بھی ہوا ہے؟ کہا گیا کہ ہاں. تو پوچھا گیا کیف کان قتالکم ایاہ، کس طرح تمہارا ان کے ساتھ مقابلے کا معاملہ تھا، قتال کا معاملہ تھا؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کبھی ڈول کی طرح وہ جیتتے ہیں، کبھی ہم، جیسے ڈول کبھی بھر کر آتا ہے کبھی خالی. تو کہا گیا اسی طریقے سے لڑائی کا معاملہ ہوا کرتا ہے اور اسی طریقے سے مقابلوں میں ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ بات پوچھی گئی یہ بتلاؤ کہ کبھی تمہارے ساتھ انہوں نے عہد کے خلاف بھی کیا ہے اور عہد کو توڑنا بھی کیا ہے جسے غدر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ساری باتوں میں کہیں جھوٹ داخل نہیں کر سکتا تھا سوائے اس بات کے. چنانچہ میں نے فوراً کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک مدت صلح کی چل رہی ہے، لا ندری ما ہوا صانع فیہا، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں انجام کار کیا ہوگا، ہم سچ پر رہیں گے یا وہ سچ پر رہیں گے. تو اس پر بھی یہاں پر اس ہرقل نے کہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس طریقے سے کبھی عہد کو توڑنے والے نہیں ہوتے، یہ بھی اس طریقے سے ان کا معاملہ ہے. تو یہ سارے سوال جواب جب ہرقل کے سامنے آئے تو ہرقل نے پھر اپنی وہ توجیحات اور اپنی باتیں اس کے اندر جو سوال کرتے وقت اس کے پیش نظر تھی ان کو ذکر کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ جس طرح تم نے بتلایا ہے اگر تمہاری بات سچ ہے تو فإنہ نبی،
تو پھر اب یہ یقینی ہے کہ یہ صاحب نبی ہے، اور مجھے معلوم تو تھا کہ نبی آخری زمانے میں آنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں اور عربوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ اب تک کا جو سلسلہ انبیاء کا بنو اسرائیل میں رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسی تسلسل میں انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام اس طریقے سے ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ظاہر ہے جا کر جمع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایک ان کے صاحبزادے اسحاق ہیں، جن کی اولاد میں یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں، اور انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل ہیں علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کا رشتہ اور نبی علیہ السلام کا نسب جا کر حضرت اسماعیل میں جمع ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ تورات کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جس کے اندر نبی علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ اور بشارتیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ تورات کے اندر اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی والدہ سے محبت کیا کرتے تھے، تو حضرت اسحاق کی جو والدہ تھی وہ اس پر ناراض ہوا کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیوی کی اولاد میں ایک ایسا آدمی پیدا ہونے والا ہے کہ جس میں دنیا کے سارے قبیلے جمع ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل کے بارے میں کہی گئی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ چنانچہ آج نبی علیہ السلام کی امت کو اگر دیکھا جائے اور دوسری طرف عیسائیوں اور یہودیوں کو دیکھا جائے تو ان میں پوری دنیا کی اقوام اور قبائل اور علاقوں کے لوگ ایمان والے اس طرح جمع نہیں ہیں جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اعتبار سے لوگ جمع ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بشارت تھی اور ایک خوشخبری تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لہذا حضرت ہاجرہ کی اولاد میں دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرد ایسا نہیں ہے، لہذا نبی علیہ السلام کا تشریف لانا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ ہرقل یہاں کہہ رہا ہے وقد كنت اعلم انه خارج، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ یہ نبی تشریف لانے والے ہیں، لیکن ولم اكن اظنه منكم، یہ گمان کہ تم میں سے یہ نبی ہوں گے یہ میرا گمان نہیں تھا۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں یہاں سے جا سکتا ہوتا تو میں ان سے ملنے کو پسند کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو لغسلت عن قدمیہ، تو آپ کے پاؤں دھونا اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے شرافت سمجھتا۔ اور یہ بات بھی اس ہرقل نے کہی کہ آج جہاں میرے قدم ہیں یہاں تک ان کی حکومت اور یہاں تک ان کا ملک پہنچے گا، گویا یہاں تک ان کی دعوت آئے گی۔ یہ بات ہرقل نے کہی ہے اور اپنے دربار میں کہی ہے۔ پھر اس نے کتاب منگوائی اور اس کتاب کو نبی علیہ السلام کے خط کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، پڑھا گیا، تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ اس کے اندر تھے، اور اس میں نبی علیہ السلام کی طرف سے دعوت فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، کہ میں اسلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم محفوظ ہو جاؤ گے، اسلم یؤتک
اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں اس کا 2 اجر دگنا اور دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک عیسائیت پر ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام سے پہلے عیسائیت اللہ کی طرف سے دین تھا، تو اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں، اور اب اسلام آنے کے بعد چونکہ عیسائیت والا دین منسوخ ہو چکا ہے، لہذا اب یہاں پر اسلام پر ایمان لانا یہ دوسرے اجر کا باعث بنے گا۔ تو یؤتک اللہ اجرک مرتین، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا فإن تولیت، اگر تو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اعراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ پھر فإن علیک اسم الأریسیین، یہ جتنے صلیب والے ہیں اور جتنے عیسائیت پر قائم لوگ ہیں اور جتنے شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے گناہوں کا جو وبال ہوگا وہ تجھ پر ہوگا، اور قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ والی آیت حضرت نبی علیہ السلام نے خط کے اندر لکھ کر بھیجی ہے، اور یہی آیت کی وجہ سے اس سارے قصے کو یہاں پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ کتاب اور یہ خط جب نبی علیہ السلام کا وہاں اس ہرقل کے سامنے پڑھا گیا تو ارتفعت الاصوات عنده، وہاں پر بہت زیادہ شور شغب کا سلسلہ شروع ہو گیا، بہت باتیں ہونے لگی۔ فرمایا ہم لوگ ابو سفیان کہتے جو وہاں حاضر کیے گئے تھے، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو ملک بنی الاصفر ہے اور رومیوں کا جو بڑا بادشاہ ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر بڑا فکر مند اور بڑا پریشان ہے، تو ابن ابی کبشہ نبی علیہ السلام کو اس سے مراد لیا جا رہا ہے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کا معاملہ تو بڑا ہو گیا ہے، اور بنو الاصفر کا بادشاہ آپ سے ڈر رہا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، لیکن میرے دل میں اس دن سے یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یقیناً نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائیں گے، اور اسلام کی وقعت اور اسلام کی عظمت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی تھی، بعد میں پھر اللہ نے اسلام کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پر امام زہری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں پھر ہرقل نے جو عظماء روم تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم ہمیشہ کے لیے فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، آخر الابد کی کامیابی تمہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارا یہ ملک اور تمہاری یہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ تو لوگ ایک دم منتشر ہو گئے، پریشان ہو گئے، دروازوں کی طرف بھاگے اور نکلنے کی طرف انہوں نے ارادہ کیا، لیکن دروازے سارے کے سارے بند تھے۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ یہ بالکل بات کو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا علیہ بہم، آؤ ادھر میرے پاس۔ سب کو بلایا اور کہا بات یہ ہے میں تمہیں آزما رہا تھا، تم میں کتنا دین ہے، تم میں کتنی سختی اور مضبوطی ہے، لیکن میں نے تمہاری مضبوطی کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم اس طریقے سے اپنے دین یعنی نصرانیت پر مضبوطی کے ساتھ قائم۔ چنانچہ حضرت سفیان زہری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر پھر انہوں نے اس طریقے سے اس کے لیے سجدہ کیا اور اس کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ سارا سلسلہ یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ آیت جس کا ذکر یہاں ہوا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ آیت نبی علیہ السلام نے اس خط کے اندر لکھی ہے۔ لہذا اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے واقعے کو حضرت
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا، اس سے ہرقل کے سمجھدار ہونے اور اس کے ذہین ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ تمام سوالات کیے ہیں جو اس موقع پر کیے جانے چاہیے، اور پھر ان کے جوابات سے وہ تمام حکمت کی بات اور سمجھ کی بات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو ان سوالات کے ذریعے سے سمجھ حاصل کی جانا جن کا ممکن تھا، ان کو یہاں پر اس ہرقل نے جواب کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہا ہے اور پھر اس کا اظہار کیا ہے۔ اس سارے سوال جواب کے اندر جو بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی سچائی ہے، اور آپ کا من جانب اللہ نبی بنا کر بھیجا جانا یہ اس سوال جواب کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جی باب قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وأنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رائح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال رابح وبه قال حدثنا یہاں پر یہ جو مال کو دیا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تو یہاں وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ فضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، جہاں آپ چاہیں وہاں خرچ کیجئے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مال کے خرچ کرنے میں ادب یہ بتلایا کہ ان تجعلها فی الاقربین، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں ذی رحم بھی کہا گیا ہے، جن کی کفالت آدمی کے ذمے ہوا کرتی ہے، ان پر مال خرچ کرنے کے لیے پہلے کہا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو احکامات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے ہیں ان کے اندر یہ حکم بھی موجود ہے کہ تأخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، جہاں سے زکوٰۃ لی جائے گی وہیں پر جو فقراء ہیں ان کے اندر پھر اسے خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرات علماء نے فرمایا کہ آدمی سب سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھے جو فقراء ہیں، غریب ہیں اور مستحق ہیں، ان کو ادھر ادھر مال دینے کے بجائے ان کو پہلے دیا جائے تاکہ اس میں صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر دے، کسی اور کو دے دے اور پھر اس کے قریبی رشتہ دار کل ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہوئے پھرے، فرمایا یہ بات مناسب نہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہاں پر فرما رہے ہیں حضرت یہ باغ ہے، اللہ کے لیے صدقہ ہے، اس میں میرا مقصد اللہ سے اجر اور ثواب کو حاصل کرنا ہے، آپ جہاں چاہے اسے صرف فرمائیں، خرچ فرمائیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں نہ، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طریقے سے کیا، اور یہی طریقہ اب قیامت تک کے لیے ہوگا کہ اگر کوئی چیز اس طریقے سے دی جا رہی ہے اور مستحقین کے اندر اور مصرف جنہیں قرار دیا گیا ہے ان میں قریبی رشتہ دار موجود ہیں جن کی کفالت جن کی دیکھ بھال آدمی کے ذمے ہے، تو ان کو یہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ جی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال رائح وبه
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منه شيئا. باب قوله قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال انہوں نے جھوٹ بولا تھا جبکہ ان کے ہاں آیات رجم موجود تھی، اور انہوں نے جو کہا نحممہما کہ ان کے چہروں کو ہم کالا کر دیتے ہیں، ونضربہما اور بس تھوڑی سی پٹائی کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تورات کے اندر رجم کی آیت بھی تو ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں رجم کی کوئی آیت نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے. انہوں نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہو، لاؤ تورات، فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین. چنانچہ پھر یہ آیت وہاں پر موجود تھی، بلایا تورات کو لایا گیا. چنانچہ جب اس کو پڑھا جا رہا تھا تو اس پر ہاتھ رکھ دیے، تو انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ. چنانچہ وہاں پر آیت الرجم موجود تھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو ان یہودیوں میں سے تھے اور انہوں نے زنا کیا تھا، تو ان پر پھر رجم والا فیصلہ فرمایا. اور اس طریقے سے قرآن کی یہ آیت قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین سے اس واقعے کا تعلق ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لا رہے. جی. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدرسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فاتفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هذه هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريب من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة. باب قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. به قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. یہاں پر ویسی یہ آیت لطیفے کی ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات اس آیت کو بڑے زور شور سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر قال خیر الناس للناس یاتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام. تو اس کے لیے پہلے جہاد ہونا ضروری ہے، اور تبلیغی مذہب میں تو جہاد شاید نہیں ہے. تو ذرا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بھی عجیب بھیڑ چال ہے. 6 نمبر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے کام کو شروع کرتے وقت ابتداءً مناسب سمجھے تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. لیکن اب یہ جتنے تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں وہ 6 نمبر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو سوال یہ کہ 6 نمبر اصل نہیں ہے، قرآن اصل ہے. 6 نمبر اصل نہیں ہے، احادیث اصل ہے، پوری شریعت اصل ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے ہمارے سلسلے کے بڑے ہیں، کہیں اور کے تو نہیں. ان سے ہمیں الحمدللہ محبت ہے، ان کی عقیدت ہمارے دل میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے امت کے اندر ابھی جو 6 کلمے ہیں، اب 6 کلموں کو اگر آپ تلاش کرنا شروع کریں کہ جناب نبی علیہ السلام نے کس موقع پر صحابہ کو یہ 6 کلمے سکھلائے تھے، یا امام بخاری یا امام مسلم نے کہیں ایسا کوئی قول کیا ہے، یا امام ابو حنیفہ نے، تو ایسا کچھ نہیں. یہ 6 کلمے بھی علماء نے انسانوں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے 6 اصول کے طور پر ذکر کیے کہ ان میں جو چیزیں ہیں وہ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے مفید ہے، لہذا اس کو اختیار کر لیا جائے. لہذا ان کے اجزاء قرآن کے اندر، احادیث کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح 6 نمبر کی بات ہے. تو
چیزوں کو بالکل اس طرح سے لینا کہ باقی کا انکار اس سے لازم آ رہا ہو، یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بہتر، دوسرے لوگوں کے لیے بہتر کیسے قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو انہیں گرفتار کر کر لے آتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ اب گرفتار کر کر جب لے آتے ہیں تو پھر ان پر محنت کرتے ہیں، انہیں اسلام کی اچھائیاں اور خوبیاں بتلاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہ گرفتار شدگان ایمان لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل ہونے والا پھر نہیں رہتا۔ جی باب قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما باب قوله ليس لك من الأمر شيء وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون رواه إسحاق بن راشد عن الزهري وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد ويدعو لأحد قال بعد الركوع فربما قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشتد وتأتأت على مزر واجعلها سنين كسين يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء لا باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تانيث آخركم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إحدى الحسين فتحا أو شهادة وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا باب قوله أمنة نعاسا وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه باب قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم ما اتقوا أجر عظيم القرح الجراح استجاب وجاءوا يستجيب يجيب باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية وبه قال حدثنا أحمد بن يونس أوراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الزهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الزهران بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل باب قوله ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ألا سيطوقون كقولك طوقته بطوق وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النذر قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن جيران عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة يأخذ بالهزمتين يعني شقين يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية باب قوله ولا تسمع اس مال کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس مال کو اس کے لیے
ایسا اژدہا شجاعن، اژدہا ایسا بنا دیا جائے گا اقرع جو گنجا ہوگا. تو یہ شجاع اور اژدہا گنجا کیوں ہوگا؟ علماء نے فرمایا اس لیے کہ وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے بال اس اژدہے کے سر پر باقی نہیں رہیں گے. ظاہر ہے جب بہت زیادہ زہریلا ہوگا تو جسے ڈسے گا اس کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف کا اور بہت بڑے عذاب کا باعث بنے گا. جی. باب قوله ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير ان اسامة بن زيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين أو عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغيروا علينا، فسلم لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء أنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذين به بمجالسنا، ارجع إلى أهلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فأغشنا به فبمجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يطوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما بلغوا ذلك بالحق الذي أعطاك الله الشريق بذلك وذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذه أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. باب قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه وحلفوا وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآية. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا ليعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج
وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا باب قوله إن في خلق السماوات